حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ عورت کا چپ ہو جانا اس کے رونے سے کہیں زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ عورت اگر سر ننگا رکھے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے ایک گلاس پانی ہی پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے اس کے بارے میں ایسا ویسا حکم ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ہر سمے جوڑا بنا کر رہنا اپنے آپ میں حرام ہے یا اس پر کوئی خاص سزا ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مشہور حدیث میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے سر پر اونچا ابھرا کوبڑ جیسا بناتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوبڑوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی۔ صحیح مسلم حدیث۔ اس حدیث میں سادھارن جوڑا بنانے کی مناہی نہیں ہے، بلکہ دکھاوے، فیشن یا غیر محرموں کے سامنے آکرشن پیدا کرنے کے لیے سر کو اونچا اور ابھرا ہوا بنانا مراد سمجھا گیا ہے۔ اس لیے گھر کے کام سوئی سمان طریقے سے بالوں کا جوڑا بنا کر رکھنا جائز ہے۔ غلط بات وہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، اسے حدیث بتا کر پھیلانا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جامع ترمذی۔ حسن حدیث۔ اور سورہ یاسین و سورہ رحمان کے بارے میں اس طرح لکھیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، خاص طور پر سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھنا ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ انہیں پڑھنے سے ہر حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنا نیک عمل اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے۔ نہاتے سمے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نہاتے سمے پیشاب کرنا صحیح ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس جگہ پیشاب نہ کرے جہاں وہ نہاتا ہے، کیونکہ اکثر وسوسہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ جامع ترمذی۔
اس لیے جہاں نہانے کا پانی جمع رہتا ہو یا وہی جگہ غسل کے لیے استعمال ہوتی ہو وہاں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ نہاتے وقت پیشاب کریں اور حکیم لقمان کی باتوں سے ہے تو اسلامی درشٹی سے صحیح بات یہ ہے۔ نہاتے سمے پیشاب کرنے کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جہاں آدمی نہاتا ہو وہاں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے گندگی اور وسوسے کا کارن بن سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث، جامع ترمذی حدیث۔ حکیم لقمان کی نصیحتیں قرآن کی سورۃ لقمان میں آئی ہیں۔ اس میں سب سے پرسدھ باتیں ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا، گھمنڈ نہ کرنا اور اپنی چال و آواز میں نرمی رکھنا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح حدیثیں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لکھیں۔